یہ ویڈیو محمد اظہر الدین کی فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا نہیں۔ اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، وہ مسافر جس کو گاڑی میں سیٹ نہیں ملی وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھے، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر اور نہ ہی چھاؤں۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں کے لیے قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ نہ ہو مایوس اپنے نصیب سے، تمہارا مقدر تو اس نے اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا راز زندگی کی تعبیر اور قسمت کی تدبیر میں ہے۔ جو شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو برحق جانتا ہے پھر بھی جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ اپنے ڈر کو اپنی قسمت کا فیصلہ مت کرنے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ قسمت پہیے کے چکر کی مانند گھومتی ہے، جو کبھی اوپر جاتا ہے اور کبھی نیچے آتا ہے۔ تم بھی جب اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو، کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں ان کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جاتی ہے۔ تم یقین تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ تقدیر اسی سے پیار کرتی ہے جو جد و جہد کرتے ہیں۔ جب نصیب لکھنے والا ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمارے نصیب خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔
اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ جہاز تمہاری تدبیر ہے، بھنور یا کنارہ تمہاری تقدیر۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، اور بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ ہم چاہے جو بھی ارادہ باندھ لیں، ہمیشہ اس کے کن کے محتاج رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی اے انسان۔ مسکرانا سیکھ لے، وجہ کی تلاش نہ کر۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، بلکہ کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو اللہ نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے، جو عرش تک کو ہلا سکتی ہے۔ دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں، اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا نہیں، اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہو۔